نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ مصبر ایلوا جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بھی گودے ہوتے ہیں، گرین کلر کا پودا ہے اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، اور جب اس کو کاٹتے ہیں اس میں سے لیسدار رطوبت نکلتی ہے، پھر اس میں سے مصبر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا جو مزاج ہے مصبر کا وہ خشک گرم ہے، اور اس کا استعمال ہم تب کر سکتے ہیں جب ہماری زندگی میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو جائے اور ہمیں کسی ورم کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے، یا ہمارے سیکس میں کمی واقع ہونا شروع ہو رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے۔ یاد رکھیں کہ جب رطوبات کی زیادتی ہماری جسم میں بلغم کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، بلغم کا اجتماع، رطوبات کا اجتماع بڑھتا چلا جاتا ہے، تو جسم کے اندر بلغم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو انسان کے اندر ہی رکتی ہے، انسان کے آنتوں میں چلی جاتی ہے، معدے میں چلی جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکلتی۔ لیکن مصبر کا استعمال جیسے ہی آپ کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کی ان آنتوں کے اندر سے رکے ہوئے اس بلغم کو خارج کر دے گا اور آپ کے معدے کو طاقت دینے کا سبب بنے گا۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، دنیا میں ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو موجود ہے جو اللہ رب العزت نے ترتیب دیا ہے۔ جب ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو موجود ہے تو پھر اس کا بھی نیگیٹو ہے۔ اگر آپ اس کو ایسی حالت میں استعمال کریں کہ جہاں پہ پہلے ہی آپ کے جسم میں خشکی عروج پہ پہنچی ہو، تو پھر اس کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، آپ کے خون کے کلوٹنگ کرنے کا سبب بنے گا، اور آپ کے خون کے پریشر کو آپ کے دل کے اوپر اور بڑھا دے گا۔ اب جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس کا مزاج خشک گرم ہے اور یہ جگر کو گرم کرنا شروع کر دیتا ہے، حقیقت میں بات کسی حد تک یہ درست ہے، لیکن ہمیں جگر کو ہلکا پھلکا گرم کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آنا شروع ہوتی ہے کہ جب ہمارے جسم میں رطوبات زیادہ ہوں تو ہم پہلے دل کو گرم کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جگر بھی گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کا مزاج پہلے ہی خشک سرد یا وہ خشک گرم کے آس پاس گھوم رہا ہے اور اس کا منہ کڑوا رہتا ہے یا خشک رہتا ہے یا زبان کا کلر سفید ہے، تو ایسی حالت میں مصبر کا استعمال فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر 75% خشکی موجود ہے، اور جس چیز میں 75% خشکی ہوگی اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوگا، اور وہ آپ کے دل کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ محلل ریاح یعنی جو ریاح ہوتی ہے اس کو تحلیل کرنے کا باعث بنتا ہے، مکوی معدہ ہے، اس کے علاوہ یہ مکوی با بھی گنا جاتا ہے کیونکہ یہ دل کو گرم کرنا شروع کر دیتا ہے، دل کے اوپر دباؤ کو بڑھاتا ہے۔ اب اس کا جو گودا ہوتا ہے جو ہم گھروں میں ہم ایلوا کا کاشت کرتے ہیں یا ہم اپنے گملوں میں لگاتے ہیں یا ہمیں روٹین میں آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے، اب اس کا حلوہ بنا کے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حلوہ وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جسم کے اندر درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو یا گینٹھیا جیسی صورت سامنے ہو۔ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ گینٹھیا کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ حرارت کی بیس پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو گینٹھیا ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ حرارت نہیں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ رطوبات کو خشک کرنا ہوتا ہے اور دل کو گرم کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دل گرم ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان کے جسم میں حرارت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی جو گینٹھیا جیسی کنڈیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رطوبات کی زیادتی بھوک کو سلب کر دیتی ہے، بھوک کو بند کرتی ہے، تو ایسی حالت میں جب ایلوا کا استعمال کیا جاتا ہے حلوہ بنا کے اس کا، تو یقیناً یہ آپ کے معدے کو درست کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر چونکہ مسل ہے اور مسل ہونے کی وجہ سے یہ دل کے شریانوں کو صاف کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب دل کی شریانیں صاف ہوتی ہیں، اس کے ایریے کا کچرا صاف ہوتا ہے، تو انسان کا معدہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جن بہن بھائیوں کے، جن دوستوں کے منہ کے ٹیسٹ کڑوا ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا سوزش تیزابیت کی وجہ سے یا خشکی بڑھ رہی ہے، تو ایسی حالت میں مصبر یا ایلوا کا استعمال زہر قاتل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اگر اس کے مطابق چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ بہت فائدے میں رہیں گے اور آپ کو نقصانات کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کا رستہ ہی غلط ہوگا اور آپ سٹیپ ہی غلط اٹھاؤ گے تو پھر اللہ پاک کو قصوروار ٹھہرانا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت
نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل دی، شعور دیا، اور شعور دینے کے بعد دنیا میں اتارا، اور پھر جب دنیا میں آیا تو اس کے سامنے ایک ہسٹری ہے پوری اس دنیا کی، اور اللہ رب العزت جو کہ حضرت سیدنا بابا آدم علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے خود تخلیق فرمایا، تو ان کی تربیت فرمائی، تو ان کے معاملات کچھ اور تھے۔ ہم لوگوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم باقی کسی لوگوں کو دیکھا جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ترتیب دی ہے اس دنیا کے قانون کو چلانے کے حوالے سے، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ترتیب دیا آج بھی ویسے کا ویسا ہی کام کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اس یقین کے اوپر تھوڑی سی بھی خراش آنے دیں گے تو یقیناً قیامت والے دن آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئکن کو پریس کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔